پاکستان کے اندر ہم مسجدیں بناتے ہیں، لوگوں کو آٹو رکشہ دیتے ہیں، موٹر سائیکلیں دیتے ہیں. اسی طرح ہم واٹر ہینڈ پمپ ہیں، واٹر ویل ہیں، اور وومن امپاورمنٹ کا ہمارا پروجیکٹ ہے. میں جہاز میں بیٹھا تھا اور ایک صاحب آئے، ان کا نام ہے اسلم صاحب. 1.5 ہفتے میں انہوں نے کہا کہ 260 کے قریب لوگوں کا ہم نے کیٹرک کا آپریشن کروایا ہے. پوری دنیا میں ہم کرتے ہیں الحمدللہ. یمن کے اندر جو حالات ہوئے، سوڈان میں، صومالیہ میں، اور الحمدللہ میں کبھی بھی کسی کے پاس نہیں جاتا کہ جی مجھے ڈونیشن چاہیے. یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، بالکل ایسے. اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد. ناظرین، ویسے تو معاشرے میں بہت سے لوگ انسانی خدمت کر رہے ہیں، بہت سے ایسے وسیلے اللہ کی طرف سے بنتے ہیں جو انسانوں کی مشکلوں کو آسان بناتے ہیں. اسی طرح کا ایک وسیلہ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، الوہاب فاؤنڈیشن. الوہاب فاؤنڈیشن کیا ہے، کس کی ہے، اور کس طرح سے انسانی خدمات کر رہی ہے، اور کون لوگ اس کو چلا رہے ہیں، اور کیسے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیسے اپنے پریشانیوں کو الوہاب فاؤنڈیشن تک پہنچایا جا سکتا ہے، کون لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیسے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو اس وقت الوہاب فاؤنڈیشن دیکھ رہی ہے. آج کی ویڈیو میں دکھاتے ہیں آپ کو. اور یہاں پر آج الوہاب فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں یہ کرواتے ہیں آنکھوں کا مفت علاج. آنکھوں کے بڑے سے بڑا کوئی بھی مرض ہو، بڑے سے بڑے کوئی بھی پریشانی ہو، آپریشنز ہوں جس کی لاکھوں روپے مالیت ہوتی ہے، جس صرف ایک آنکھ کے آپریشن 75,000 85,000 95,000 کا ہوتا ہے، یہاں پر وہ مفت کیا جاتا ہے. کس طرح سے کام ہو رہا ہے آئیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. تو اس وقت میرے ساتھ مفتی عبدالوہاب صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کس طرح سے شروع ہوا اور کون کون سے لوگ ان کے ساتھ اس کار خیر میں جڑے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ بہت الحمدللہ. شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا وقت نکالا، اور آپ کے ویورز کا بھی شکریہ کہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس وقت. سر بتائیے گا کہ بہت سے لوگ انسانی خدمت کر رہے ہیں، بہت لوگ ہیں جو انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، جی. لیکن آپ جس طرح سے لے کر چل رہے ہیں اپنی فاؤنڈیشن کو، جس طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، مطلب ان کی ہر دکھ تکلیف کو سمجھنا، یہ بھی ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. کس طرح سے اس کام کا آغاز ہوا، کس طرح خیال آیا کہ میں اس طرح سے لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سب کو بنیادی طور پر جو اسلامی اراکین سکھائے جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جو ہے، جہاں بھی آپ قرآن پڑھیں گی تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تقریباً 28 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے. تو زکوٰۃ جو ہے، نماز اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بھئی مسلمان کو تو اس کی تو بیسک تعلیم کا جو ہے وہ نچوڑ یہی ہے کہ بھئی تم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور انسانیت کی خدمت بھی کرنی ہے. تو اسی سے داعیہ پیدا ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات طیبہ کو آدمی پڑھتا ہے، اور میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، دینی طالب علم ہوں، تو میرے اندر جو داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا وہ تو اسلام کی وجہ سے پیدا ہوا، قرآن کی وجہ سے پیدا ہوا. اور پھر معاشرے میں جو لوگوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے عبدالستار عیدی صاحب کو ہم بچپن سے دیکھ رہے تھے، تو اس سے بھی بڑا اچھا وہ ہوا کہ بھئی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ تو بس وہ انفرادی طور پہ میں کرتا تھا، اور سب کرتے ہیں، آپ بھی کرتی ہوں گی، سب کرتے ہیں ہم اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اس میں ایک لمٹ تک کام کر سکتے ہیں، کیونکہ فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. صحیح. اصل تو افراد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارے بنائیں. صحیح. تو اب یہ الحمدللہ پھر ایک میرا خواب تھا، ویژن تھا کہ بھئی میں ایک آرگنائزیشن بناؤں گا. تو الحمدللہ میں نے آرگنائزیشن بنائی، یو کے اندر ہماری آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے. اور اس سے یہ نہیں کہ صرف میں الوہاب فاؤنڈیشن کے ساتھ، میں یو کے کی جتنی بڑی بڑی چیریٹیز ہیں، آپ کسی کا بھی نام لیں، میں ان سب کا فنڈ ریزر رہا، ان سب کو فنڈ ریز کر کے دینا، اور ان کے پروگراموں میں جانا، اور ٹی وی جو ٹیلی تھون ہوتی ہیں اس میں جانا. تو الحمدللہ میں ہر آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتا رہا، کرتا ہوں. اور پھر یہ میری اپنی آرگنائزیشن ہے، کیونکہ میرا اپنا ایک ویژن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو امپاور کرنا چاہیے، خواتین کو امپاور کرنا چاہیے،
اور ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ جو آنکھوں کا آج آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک اہم پروجیکٹ ہمارا، ہم 10 سال سے کر رہے ہیں. تو ابھی میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھئی اس مہینے میں تقریباً 1.5 ہفتے میں انہوں نے کہا کہ 260 کے قریب لوگوں کا ہم نے کیٹریک کا آپریشن کروایا ہے. تو آپ وہ 10 سال کو اگر کیلکولیٹ کریں تو ہزاروں لوگ ہیں، اور وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری آرگنائزیشن کے لیے، جو ہمارے سپورٹرز ہیں، ڈونرز ہیں، ان کے لیے. تو اور الحمدللہ میں کبھی بھی کسی کے پاس نہیں جاتا کہ جی مجھے ڈونیشن چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بد اعتمادی بہت ہے. بالکل ایسے ہی. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سب میں کراچی کی زبان استعمال کروں، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. بالکل ایسے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کام کرو. جب آپ کا کام لوگ دیکھیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ لگائیں گے. میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں کہ میں جہاز میں بیٹھا تھا، اور ایک صاحب آئے، ان کا نام ہے اسلم صاحب، اور وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے وہ 100 پاؤنڈ دے دیے. 100 پاؤنڈ از آلموسٹ 35,000 روپیز بنتے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں آپ کو. میں نے کہا یہ، کہتے ہیں یار یہ آپ کہیں پہ بھی خرچ کر دینا. اچھا میرا اصول یہ ہے کہ میں کیش پیسے نہیں لیتا. ہمارا ایک سسٹم ہے، اور ہم نے ایک وہ بنایا کہ بھئی ہماری ایک ہاٹ لائن ہے، اور جو ٹرانزیکشن ہوگی وہ تھرو بینک ہوگی، تاکہ اس میں ٹرانسپیرنسی رہے، اور کیش کی ڈیلنگ ہم نہیں کرتے. تو میں نے کہا انکل یہ میں ابھی کہاں آپ کا ایڈریس، آپ کو رسید بھیجنی ہے، کتنی چیزیں ہیں نا. بالکل تو یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا. میں نے کہا آپ مجھے اپنا پورا ایڈریس دیں، سب کچھ دیں. دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا اعتماد ہوتا ہے لوگوں کا. تو اور اس اعتماد پہ پورا اترنے کے لیے ہمیں پوری محنت کرنی ہے. اور الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کام دے رہا ہے. اور آپ سے بھی جیسے اللہ کام دے رہا ہے، ہر ایک سے اللہ کام لیتا ہے. بالکل بے شک. سر اس وقت عبدالوہاب فاؤنڈیشن کون سی جو ہے نا خدمات انجام دے رہی ہے؟ پاکستان کے اندر کون سے پروجیکٹس ہیں آپ لوگوں کے جو چل رہے ہیں، اور اس سے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اچھا، الوہاب فاؤنڈیشن جو ہے وہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر کام کرتے ہیں. جہاں بھی کوئی آفت آئے، جیسے ڈیزاسٹر آئے، ارتھکویک آئے، تو الحمدللہ ہم وہاں جا کے کام کرتے ہیں. اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے مجھے میرے خیال میں کوئی 60 کے قریب ملک تو میں پھر چکا ہوں. اور اس آرگنائزیشن کے تھرو تو کم ہوں گے، لیکن میری جو الوہاب ٹورز ہے اس کے، اور مجھے ایک شوق ہے ڈاکومنٹریز بنانے کا، اسلامک ڈاکومنٹریز کا. اور اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے ویسے میرے پہ ہر اعتبار سے. تو پوری دنیا میں ہم کرتے ہیں الحمدللہ. یمن کے اندر جو حالات ہوئے، سوڈان میں، صومالیہ میں، بنگلہ دیش میں، روہنگیا میں، اسی طرح سے کشمیر کے ہمارے مسلمان ہیں. دنیا میں ابھی میں مراکش گیا تھا، وہاں پہ تو وہ تو ہمارے صرف ہوتا ہے کہ ڈیزاسٹر آیا تو ان کو جو امیجیٹ ضرورت ہوتی ہے نا، فوڈ پیک ہو گئے، کمبل ہو گئے، ونٹر کٹ ہو گئے وغیرہ. لیکن پاکستان کے اندر ہم مسجدیں بناتے ہیں. سال میں ہماری تقریباً آلموسٹ 20 سے 25 مسجدیں، 30 مسجدیں بناتے ہیں. انٹیریئر سندھ میں اور پنجاب کے اندر برانڈ نیو مسجدیں ہوتی ہیں. وہ ابھی کل میں جاؤں گا انشاءاللہ، اپنی بنائی ہوئی ایک مسجد میں جمعہ بھی پڑھاؤں گا. تو اسی طرح ہم واٹر ہینڈ پمپ ہیں، واٹر ویل ہیں، اور وومن امپاورمنٹ کا ہمارا پروجیکٹ ہے. ہم خواتین کو سلائی سکھا کے ان کو پھر ہم وہ امپاور کرتے ہیں، سلائی مشینیں دیتے ہیں. پھر وہ خواتین اپنے گھروں میں جو ہے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بنا لیتی ہیں، 2 3 جیسے. تو لوگوں کو آٹو رکشا دیتے ہیں، موٹر سائیکلیں دیتے ہیں. اور جس طرح یہ آنکھوں کا آپ نے دیکھا ہے، یہ بڑا اچھا ہے ہمارا. اور ابھی جیسے ونٹر آ رہا ہے تو ہم ونٹر کٹ دیں گے. فوڈ پیک تقسیم کرتے ہیں منتھلی بیسس پہ، لوگوں کو راشن دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے کافی بڑی بن جاتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے چھوٹی ہیں، لیکن جن کے لیے ہو رہی ہیں ان کی زندگی گزارنے کا جو ہے وہ ذریعہ بھی بن جاتا ہے. ان کی کافی تکلیفیں اس سے ابھی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے مریضوں کا آنکھوں کا جو ہے وہ مرض کا علاج کیا جا رہا ہے، اور کتنے لوگ ان کو دعائیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کتنی تکلیف اور راحت جو ہے نا، مطلب تکلیف سے انہیں راحت مل رہی ہے. تو یہ بڑا ہی نیک کام ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ مفتی صاحب کو اللہ مزید ترقی دے، صحت دے، اور اس کام میں جتنا ہو سکے مزید ان کو آگے بڑھائے، تاکہ جتنے لوگوں کی ہو سکے یہ مدد کر سکیں. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی. ساتھ ہیں ہم سب کی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، یور ہیلپ، اور آپ کا جو پلیٹ فارم ہے ماشاءاللہ اس کو اللہ ترقی دے، اور اس کے ذریعے سے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.